سورہ انعام کی آیت نمبر 152 ہے۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، فرمایا یتیموں کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر بہت اچھے طریقے سے، حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، جب تک وہ اپنی مضبوطی کو نہ پہنچ جائے، جوانی کو نہ پہنچ جائے۔ یتیم اس کو کہتے ہیں کہ جو نابالغ ہو اور اس کا باپ دنیا سے چلا جائے، وہ یتیم کہلاتا ہے۔ بالغ ہونے کے بعد اگر کسی کا والد دنیا سے چلا جائے تو اسے شرعی طور پہ یتیم نہیں کہتے۔ یتیم وہ ہے کہ جو نابالغ تھا اور اس کے والد کا انتقال ہو گیا، وہ یتیم ہے۔ یتیم کا جو مال ہے اس کے سرپرست کے پاس ہوگا، اس کا جو سرپرست ہے، اس کا جو ولی ہے، وہ مناسب طریقے سے جہاں ضروری سمجھے گا یتیم پر مال خرچ کرے گا، لیکن وہ یتیم پر بے تحاشا مال خرچ نہیں کر سکتا، اور جہاں وہ ضروری سمجھے گا مال وہیں وہ خرچ کرے گا، بے دریغ اس مال کا استعمال نہیں کرے گا۔ اور ایسی جگہوں پہ یتیم کا مال وہ خرچ کر سکتا ہے کہ جہاں یتیم کا مال بچا رہے۔ مثال کے طور پر وہ یتیم کے مال کے ذریعے کو دکان خرید کے کرائے پہ دے سکتا ہے جہاں کہ مال بھی محفوظ رہے اور کرایہ بھی آتا رہے، یا کو پلاٹ خرید کے رکھ سکتا ہے کہ اس کی قیمت بڑھتی رہے اور اس کا مال محفوظ رہے، یا وہ ایسا کاروبار کرے کہ جس کے اندر یتیم کے مال کو نفع ملے، اس کے مال کا نقصان نہ ہو، تو بے دریغ وہ کسی جگہ پہ یتیم کا مال خرچ نہیں کر سکتا۔ اور یتیم کی ذات پہ بھی مثال کے طور پر وہ اس یتیم کی شادی کرتا ہے، بے تحاشا مال اسی پہ خرچ کرتا ہے، تو شرعاً یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر یتیم اجازت دیتا ہے کہ فلانے جگہ پہ میرا مال خرچ کر دو، تو شرعاً پھر بھی اس کا مال خرچ کرنا جائز نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یتیم کی جو اجازت ہے وہ شرعی اجازت نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں کسی کا والد جب انتقال کر جاتا ہے تو 4 بھائی ہوتے ہیں، 3 بالغ ہیں اور 1 نابالغ ہے۔ اب وہ کہتے ہیں ہم تو اتنے مالدار نہیں ہیں، البتہ والد کی انتقال کی صورت میں ہمیں جو جائیداد ملی، ہمیں جو مال بطور وراثت ملا، ہم اسی سے کل بھی کریں گے، 10واں بھی کریں گے، چالیہ بھی کریں گے، چالیہ کے بعد جو ہے وہ ہم جائیداد آپس میں بانٹ لیں گے۔ اب 3 بھائی بالغ ہیں، 1 نابالغ ہے، اور وہ والد کی طرف سے مشترکہ جو جائیداد ان کو ملی اسی سے سب کچھ کرتے ہیں، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے، حرام ہے ایسا کرنا۔ وجہ یہ ہے کہ 3 بھائی تو بالغ ہیں، وہ تو اپنا مال اس معاملے میں خرچ کر سکتے ہیں، لیکن وہ جو 1 بھائی اندر نابالغ ہے، وہ جو مال ہے وہ کسی جگہ پہ بھی خرچ نہیں کر سکتا۔ اور اگر 3 بھائی اس بھائی سے اجازت بھی لے لیں تو اس کی اجازت شرعی اجازت ہے ہی نہیں۔ اجازت دینے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بالغ ہو، اور وہ نابالغ ہے، نابالغ کی اجازت تو شرعی اجازت ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے اگر ایسا کرنا ہو تو جو جائیداد ہے اس کو بانٹ لیا جائے، بانٹنے کے بعد جو بالغ ہیں وہ اپنی طرف سے جو ہے وہ مال پیش کریں اور کہے اس سے سارا کچھ آپ کر لیں، جو نابالغ ہے اس کے مال سے آپ کوئی بھی ایسا کام نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ اجازت دے دے، چونکہ اس کی جو اجازت ہے وہ شرعی اجازت نہیں ہے۔ تو فرمایا تم مال یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اچھے طریقے سے، یعنی ایسے طریقے سے جاؤ کہ اس کا مال محفوظ ہو، اس کا مال ضائع نہ ہو۔ کب تک تم ایسا کرو؟ جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا۔ بالغ ہونے کے بعد آپ اس کا مال اس کے حوالے کر دو، جب تک وہ بالغ نہیں ہے یتیم کا مال اس کے حوالے نہ کرو۔